السلام علیکم گرلز. آج ہم پالیسیز کے سلسلے میں 1978-79 کی پالیسی کو ڈسکس کریں گے. اس میں ہم اس کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں. سب سے پہلے 1978-79 کی پالیسی کا آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جنرل ضیاء کے دور کے ہمارے پاکستان کے تھرڈ مارشل لا میں یہ پالیسی بنی. بھٹو کی گورنمنٹ کو ختم کر کے مارشل لا لگایا گیا اور اس کے مارشل لا کے انڈر جو فوجی حکومت آئی اس نے تعلیمی ریفارمز کے اوپر جو ہے وہ کچھ کام کیا اور اس سلسلے میں یہ ایک ڈیٹیل پالیسی بنائی گئی. اسے قومی تعلیمی پالیسی 1978-1989 بھی کہا جاتا ہے. قومی تعلیمی پالیسی 1978 میں نظام تعلیم کو اسلامی اقدار اور نظریہ پاکستان سے مربوط کرنے کے لیے عام اقدامات تجویز کیے گئے تھے، جس میں اس بات پر خاص توجہ دینے کی سفارش کی گئی تھی کہ نوجوان نسل کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے. اس پالیسی کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ تعلیم اسلامائزیشن آف ایجوکیشن پر سب سے زیادہ زور دیا گیا. ان کے تعلیم کو زیادہ سے زیادہ اسلامی اقدار، اسلامی روایات کے ساتھ منسلک کیا جائے. نصاب تعلیم اور درسی کتب کو اسلام کے اصولوں اور نظریہ پاکستان کے مطابق مرتب کرنے کی تلقین کی گئی. تعلیم کو بامقصد بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعلیمی سہولتیں فراہم کرنے کے غرض سے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ آئندہ 5 سالوں میں تعلیمی اخراجات دگنے کر دیے جائیں گے. بنیادی تعلیم کو عام کرنے کا اعلان کیا گیا. نیز اس پالیسی کے توسط سے یہ کوشش بھی کی گئی کہ ملک میں سائنسی اور فنی تعلیم اور تربیت اور تحقیق کو ترقی دے کر اسے سماجی بہبود اور ترقی کے لیے استعمال کیا جائے تاکہ ملک کے مستقبل کا تحفظ ہو اور عوام میں خود اعتمادی پیدا ہو. ثانوی تعلیم کو بامقصد بنانے کے لیے ایک وسیع نصاب کا اہتمام کرنے کی سفارش کی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بچہ جو ہے وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کی طرف جاتا ہے، پیشہ ورانہ کالجز میں ایڈمیشن لیتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بڑے قدم کی ابتدا ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ سفارش کی گئی کہ ثانوی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ مضامین شامل کیے جائیں اور اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے. طلباء کے رجحانات اور میلانات کے مطابق زیادہ سے زیادہ مضامین شامل کیے جائیں اور ریاضی کو خصوصی اہمیت دینے اور ایگرو ٹیکنیکل مضامین شامل کرنے کا اعلان کیا گیا. فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم میں بہتری کے غرض سے مارکیٹ کی ضروریات کے لحاظ سے پیداواری قسم کے نصاب رائج کرنے کی سفارش کی گئی. فنی اور پیشہ ورانہ تربیت کے اداروں کی حوصلہ افزائی کرنے اور عوام کو ان سے بھرپور استفادہ کرنے کے نظریے کے تحت ان اداروں میں پیداواری یونٹ نصب کرنے کی تجویز پیش کی گئی. اس پالیسی میں انفرادی اور معاشرتی زندگی تعلیم کی اہمیت، گزشتہ تعلیمی پالیسیوں میں تجویز کردہ اقدامات اور ان سے برآمد ہونے والی نتائج کی روشنی میں نظام تعلیم کو جدید تقاضوں کے مطابق اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے پر زور دیا گیا. اس پالیسی کے تحت واحد قومی نظام تعلیم کے اجراء کے امکانات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا اور نیز یہ کہ ایک یونیورسٹی کی تعلیم کی تنظیمیں نو کر کے اس میں بہتری پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی. غرض یہ کہ ایک تمام ضروری پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ یقین دلایا گیا کہ پیش کردہ سفارشات کو قابل عمل بنانے کے لیے آئندہ ان افراد کی خدمات لی جائیں گی جو قابل اور تجربہ کار ہوں گے.
اس پالیسی کے بہت سارے فیصلوں میں ابتدائی تعلیم ایک بہت اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد 8 سے 10% تک ابتدائی تعلیم میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ بھی غور کیا گیا کہ یہ اضافہ جو ہے وہ اتنا سلو کیوں ہے، بہت ساری وجوہات پہ غور کیا گیا، جس میں مقامی وسائل کی کمی، ترک مدرسہ یعنی کہ جو بچے داخلہ لے کے اسکول چھوڑ دیتے ہیں، پھر اسکول کے اندرونی حالات اور بیرونی حالات۔ اندرونی حالات میں جائزہ لیا گیا کہ بلڈنگز نہیں ہیں، اگر ہیں تو ان میں جو ہے وہ بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں یا کم بلڈنگز ہیں۔ بیرونی حالات میں کم آمدنی والے لوگ، غربت، تعلیم نسواں پہ توجہ نہیں دینا، اداروں کا دور ہونا، اداروں میں بنیادی سہولتیں کا نہ ہونا، اور لوگوں کا معاشرتی رویہ تعلیم کی طرف، ان چیزوں کو زیر غور لایا گیا۔ اور دوسرا ان کا بڑا اقدام، جس کے اوپر بھی میں نے ذکر کیا کہ پیشہ ورانہ اور سائنسی تعلیم پہ خصوصی توجہ دی گئی، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ادارے کھولے گئے۔ اس پالیسی میں 3 پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے: مسجد اسکول، محلہ اسکول اور دیہی ورکشاپ۔ مسجد اسکول قائم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ابتدائی تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ مسجدیں جو ہیں وہ ہمارا ایک مذہبی ادارہ ہیں اور ایک قابل اعتماد ادارہ ہیں، اور مسجدیں فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز کے دوران خالی رہتی ہیں، اور تقریباً ہر مسجد کے اندر الگ سے ایک کمرہ، چٹائی، پانی اور واش روم کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ وہاں پہ ابتدائی کلاسز شروع کی جائے، اور یہ ان علاقوں میں شروع کی گئی جہاں پہ ابتدائی اسکول موجود نہیں تھے۔ مسجد امام کے ساتھ ایک ٹیچر کی اپائنٹمنٹ کی گئی، اور اس میں جو ابتدائی کلاسوں کا نصاب ہے وہ متعارف کرایا گیا۔ دوسرا ان کا پروجیکٹ تھا محلہ اسکول۔ محلے میں کچھ خواتین اپنے گھروں میں پہلے سے ہی قرآن پاک کی تعلیم، سلائی کڑھائی اور امور خانہ داری کے فرائض انجام دیتی تھی، تو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ انہی میں جو ہے وہ ایک اسکولوں کا قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ وہاں پہ موجود بچیاں جنہوں نے تعلیم حاصل کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کی، وہ اپنی تعلیم کو جاری کر سکیں۔ محلہ اسکول کو زیادہ تر تعلیم بالغ کے سلسلے میں استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ خواتین یا وہ بچیاں جن کی تعلیم ادھوری رہ گئی، وہ سلائی کڑھائی اور قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ابتدائی تعلیم بھی جاری رکھ سکے۔ اس کے لیے بھی باقاعدہ نصاب متعارف کرایا گیا، اور یہاں بھی جو ہے وہ اسی ہی محلے سے ٹیچرز کو اپائنٹ کیا گیا۔ اسی طرح سے دیہی ورکشاپ شروع کی گئی۔ دیہی ورکشاپ جو ہے وہ کسی بھی علاقے کے پرائمری یا مڈل اسکولوں میں موجود سیکنڈ شفٹ میں بلڈنگز کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا، اور وہاں پہ چھوٹی موٹی اسکلز جو ہے وہ بوائز کو، اسپیشلی بوائز کے لیے یہ شروع کیا گیا تھا، ان کو سکھانے کے لیے وہاں پہ ورکشاپ جو ہے وہ شروع کی گئی۔ مسجد اسکول کا ان کا جو پروجیکٹ تھا وہ کافی کامیاب رہا تھا، اور یہ بعد میں 1998 کی پالیسی میں دوبارہ انٹروڈیوس بھی کیا گیا تھا۔ اس پالیسی میں فنی اور حرفتی تعلیم میں اضافے کی سفارش کی گئی تھی، لیکن اس کے لیے ضرورت کے مطابق رقم مختص نہیں کی گئی، اور نہ ہی اعداد و شمار کا صحیح اندازہ لگایا گیا۔ تو ظاہر ہے ان حالات میں مستقبل کے لیے واضح منصوبہ بندی کا منصوبہ بندی کا تعین مشکل تھا۔ اس کے جو اہم مقاصد ہیں ان پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ پرائمری تعلیم ہر ایک کے لیے لازمی ہوگی، اور اساتذہ کو پرائمری تعلیم کے لیے اساتذہ کو تربیت دی جائے گی، اور 2 لاکھ سے زائد اساتذہ کو تربیت دی جائے گی۔ پرائمری تعلیم کے لیے مساجد اسکول کھولے جائیں گے۔ 20,000 موجود پرائمری اسکولوں کو ایک نئی اضافی کمرہ فراہم کیا جائے گا، اور مزید پرائمری اسکول کی عمارات تعمیر کی جائیں گی۔ 50,000 اسکولوں کی مرمت کی جائے گی۔ بالغوں کی تعلیم کی شرح 34% سے بڑھا کر 70% کر دی جائے گی، اور ووکیشنل اسکولوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا، اور اسکولوں کی سطح پر کمپیوٹر کی تعلیم کو نصاب کا حصہ بنایا جائے گا۔
اور کالجوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے گا. نئے پولی ٹیکنیکل ادارے بھی قائم کیے جائیں گے. ڈگری کالجوں کی تعداد میں 400 سے زیادہ کا اضافہ کیا جائے گا. یونیورسٹیوں کی تعداد 23 سے بڑھا کر 43 کر دی جائے گی، یعنی کہ 23 سے بڑھا کر 43 کر دی جائے گی. اور تعلیمی ڈھانچہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہوگا. اور پرائمری تعلیم کی خامیاں دور کر کے اس سے عملی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. خواتین کے تعلیمی مسائل کے حل کے سمیت شہری اور دیہی علاقوں کی غربت طبقات کی تعلیم تک رسائی آسان بنائی جائے گی اور اس مقصد کے لیے خصوصی پروگرام ترتیب دیے جائیں گے. علم و تعلیم کے عمل پر معلم کے کردار کا سر نو تعین کر کے معیار تعلیم کو بلند کیا جائے گا. نصابی کتب میں جدت پیدا کی جائے گی. تعلیمی اداروں میں کھیلوں کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا جائے گا. طلباء کے لیے لازمی کمیونٹی سروس متعارف کی جائے گی. طلباء کی رہنمائی اور مشاورت کو مربوط کیا جائے گا اور اسکالرشپ کے ذریعے طلباء کی بہبود کے لیے نئے پروگرام شروع کیے جائیں گے. دیہی علاقوں میں ان کی ضروریات کے مطابق فنی اور پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں گے. نجی شعبے کو تعلیمی پروگراموں میں شرکت کی دعوت دی جائے گی اور اس رجحان کو فروغ دیا جائے گا کہ تعلیمی اداروں کو کاروبار نہ بنایا جائے. تعلیمی اداروں سے سیاست کا خاتمہ کر کے نظم و ضبط کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے. یونیورسٹیوں میں انتظامی اصلاحات نافذ کی جائیں. اساتذہ کو معاشرے میں ممتاز مقام دیا جائے. امتحانات کے نظام کو مربوط بنایا جائے اور میرٹ پر داخلے کے انتظام کو مؤثر کیا جائے. ان کے مقاصد کو سن کر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ ایک کافی ڈیٹیل پالیسی تھی اور اس کے اندر تمام تعلیم کے جو شعبے ہیں، ابتدائی تعلیم، ثانوی تعلیم، ہماری اعلیٰ تعلیم، سائنس اور ٹیکنیکل تعلیم، تربیت اساتذہ، ان سب کے اوپر نہ صرف بات چیت کی، اس کے سلسلے میں کچھ اقدامات بھی کیے گئے. یہ ایک لمبا عرصہ تھا، اس لیے اس لمبے عرصے کے لحاظ سے اس پالیسی کی اور بھی بہت ساری چیزوں پر عمل درآمد کیا جا سکتا تھا، لیکن کہیں پہ سیاسی حالات اور کہیں پہ معاشی حالات آڑے آتے گئے. اور اس پالیسی کو بہرحال ایک اچھی پالیسی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایک کمپریہنسو اور پالیسی ہے اور پریکٹیکلی بھی بہت سارے امور کے اوپر کام کیا گیا. انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے 1992 کی پالیسی. تھینک یو.